علم کیا نہیں تارا تم نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف خرجو جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم الوف اور وہ ہزاروں میں تھے حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے فقال لہم اللہ بس اللہ نے ان سے کہا موتو مر جاؤ ثم پھر احیاہم انہیں زندہ فرمایا ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل علی الناس لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے ولیکن اور مگر اکثر الناس لا یشکرون لوگوں میں سے زیادہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اور سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے بڑی خوبصورت یہاں پر ایک بات ہے، اگر سمجھ آ جائے، جب کسی کو کسی چیز کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے یاد ہے تینوں فلانا دن۔ اگر وہ دن اس کی آنکھوں سے گزرا ہوا ہو، وہ معاملہ وہ کام اس کی آنکھوں سے گزرا ہوا ہو، تو پھر اس صاحب سے کہا جاتا ہے یاد آؤ تینوں دن ادن کی بنیا سی۔ اگر کسی کے سامنے سے وہ معاملہ ہوا ہی نہ ہو تو پھر اس کو ایسے نہیں بتایا جاتا، پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس دن ایسے 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 ہوا تھا۔ اس کو یہ نہیں کہا جاتا کیا تو نے نہیں دیکھا تھا، کیا تجھے نہیں پتا، کیا تجھے نہیں یاد۔ قربان جاؤں اللہ رب العزت نے یہاں پر جو سلسلہ اختیار فرمایا اپنے محبوب کو مخاطب کرنے کا، وہ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے پیارے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو اپنے گھر سے نکلے تھے موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، اتنی سی بات ہے۔ اگر کوئی واقعہ نیا ہو تو پھر اس پر یہ نہیں کہا جاتا کیا تم نے نہیں دیکھا، اس پر پھر سیدھے سیدھے لفظوں میں بات بتائی جاتی ہے۔ اور اگر واقعہ کسی نے دیکھا ہو پہلے سے، کسی کو پہلے سے معلوم ہو، تو پھر اس کو اس طرح سے یاد دلایا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک قوم کی طرف طاعون کا مرض پھیل گیا تو وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل گئے موت کے ڈر کی وجہ سے، جنگل میں جا پہنچے۔ جنگل میں پہنچے، نکلے تو گھروں سے اس وجہ سے کہ ان کو موت نہ آئے، لیکن اللہ بے نیاز ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے گھر چھوڑا تھا، اللہ نے جنگل میں ان سب کو موت دے دی، ہزاروں کے ہزاروں سارے کے سارے مر گئے۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام آپ کی دعا سے اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، فرمایا اے محبوب بتا دیجئے ان لوگوں کو جو موت کے ڈر کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگتے ہیں نا، ان کو بتا دو یہ جہاں بھی چلے جائیں گے موت آ جائے گی، یہ جدھر بھی چلے جائیں گے موت آنے والی ہے، آ جائے گی، لیکن صرف اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی رحمت تلاش کرو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بڑا ہی خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مرنا تے ہے ہی ہے، جانا تے ہے ہی ہے، کیوں نہ عزت سے ہی مر جائیں نام محمد پر۔ مرنا تو ہے ایک دن، ہر کسی نے جانا ہے، لیکن جانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ موت ہے اس کی جس کا زمانہ کرے افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ مرنا تو ہے ہی بیلیوں ساروں نے، لیکن مرنے کا کوئی انداز بھی ایسا ہو کہ لوگ یاد کریں اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے اگر کوئی دم توڑ جائے تو اس کا جانا بھی شہادت ہوتا ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لڑو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ عزیزان گرامی کے در، اس آیت مبارکہ سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جو انسان موت کے ڈر کی وجہ سے ادھر ادھر کی چیزیں کرتا ہے، معاملات کرتا ہے،
یاد رکھنا موت جب مقدر میں ہے، نصیب میں ہے، تو جہاں بھی جو بھی انسان کوشش کر لے موت آنی ہی آنی ہے۔ اور پھر اگلی بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اور تیسری چیز یہاں پر طاعون کی مرض کا ذکر کیا گیا، تو یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ طاعون ایک بیماری کا نام ہے جو گندگی اور غلاظت کی وجہ سے اس کے جراثیم پھیلتے ہیں۔ بالخصوص چوہوں میں ایک خاص قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، جس جگہ پر جس علاقے پر چوہے پائے جائیں وہاں پر یہ بیماری کثرت سے ہوتی ہے۔ اور حدیث کی بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون بنی اسرائیل والوں پر عذاب تھا، لیکن اللہ نے امت محمدیہ کے لیے اس کو رحمت بنایا۔ رحمت یہ اس زمرے میں نہیں ہے، رحمت یہ اس طرح سے ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جو طاعون کی مرض میں مبتلا ہوا لیکن اس نے اس پر صبر کیا، برداشت کیا، اللہ کے ساتھ گلے شکوے نہیں کیے، ناشکری نہیں کی، صبر کرتا رہا، برداشت کرتا رہا، اور اسی مرض میں وہ وفات پا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور طاعون کی مرض کا حکم یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ وبا پھیلے، جو اس علاقے میں اس بستی میں پہلے سے موجود احباب ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس علاقے سے نکلیں، اور جس علاقے میں طاعون کی مرض پھیل چکی ہے کسی باہر سے آنے والے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پر اس بستی میں آئے، یعنی ادھر سے کوئی نکل نہیں سکتا اور ادھر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اسلام الحمدللہ نفاست پسند ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ جہاں پر صفائی ستھرائی کا ماحول ہو، حلال و حرام کی تمیز ہو، وہاں پر اس طرح کی وبائیں نہیں پھیلا کرتی۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں نفیس انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔